السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے آج ہمارا الحمدللہ نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سب کو علم ہے کہ پچھلے باب میں بیماریوں کے احکام و مسائل اور اس سے بچنے کی دعائیں اور دم بتلائے گئے تھے۔ آج جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا نام باب صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ یا جمعہ کے احکام و مسائل انشاءاللہ تعالی آج سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو جو لفظ جمعہ ہے یہ دو طریقوں سے آتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ ایک آتا ہے جمعہ، جو کہ قرآن مجید میں اور اکثر احادیث میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور حدیث میں بھی اور اس کی شروعات میں بھی جو میں نے الفاظ بیان کیے باب صلاۃ الجمعہ، تو اصل لفظ جو ہے وہ جمعہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جمعہ یعنی میم کے اوپر جزم لگا کے بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، معنی نہیں بدلے گا۔ اور اس معنی اس کے کیا ہیں؟ جمعہ اصل لفظ جو ہے یہ اگر اردو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جمع کا ہے، اکٹھے ہونا ایک جگہ پر، ایک مسجد میں، ایک قبیلے کے لحاظ سے سمجھ لیں، یا ایک جگہ پر مل جل کے رہنا، اس کو جمعہ یعنی جمع ہونا، اکٹھے ہونا کہتے ہیں۔ کیونکہ اور یہ جمعہ کا دن کیوں رکھا گیا؟ یہ اس لیے رکھا گیا، ایک تو مسلمان اکٹھے ہو کر عبادت کریں، اور دوسرا آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے حال و احوال سے واقف ہوں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں، اور ایک دوسرے کے متعلق پتہ ہو کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کی جائے، کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کا حال پوچھا جائے، اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اسی لیے اس دن کو جمعہ، یوم الجمعہ، جمعے کے دن کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اب اس کا جمعہ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری جو ایک تاریخ ہے منبر کے لحاظ سے، کیونکہ آگے اسی کے متعلق جو ہے وہ بات چلنی ہے کہ منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کھڑے تھے، آگے اسی کے متعلق جو ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی چلیں گی۔ منبر کے لحاظ سے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، منبر کے لحاظ سے جو احادیث میں اور تاریخ میں اس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا جو کہ تقریباً 3 سے 4 فٹ کا تقریباً ہوتا تھا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک، دایاں ہاتھ مبارک رکھ کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا، یا ایک انصاری خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک منبر نہ تیار کر دوں؟ میرا ایک غلام ہے جو کہ لکڑیوں کا کام جانتا ہے، تو وہ آپ کو ایک لکڑی کا منبر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، آپ کرا سکتے ہو، تیار کرواؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، تو اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منبر کا حکم دیا، اور 3 سیڑھیوں والا منبر تھا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مساجد میں 3 سیڑھیاں، جس طرح یہاں پہ بھی، پیچھے بھی، تو اسی طرح 3 سیڑھیوں والا منبر تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں تو کافی سیڑھیوں والا منبر ہے،
وہ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 سیڑھیوں والا ممبر تھا جو کہ آتا ہے کہ تقریباً 7 یا 8 ہجری میں یہ ممبر بنایا گیا تھا، اور وہ انصاری خاتون کے غلام مامون جو اس کا نام تھا، میم الف ما میم واو مو اور نون، مامون جس کا نام تھا، اس نے یہ، کیونکہ وہ لکڑہارا تھا، ترخان تھا، اس کو اس کا پتہ تھا، اس نے ممبر بنا کے دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر سے بننے کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کی طرف نہیں گئے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے، اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف تشریف فرما ہو گئے۔ تو حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، 2 احادیث آتی ہیں جس میں آتا ہے، ایک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے بجائے ممبر کی طرف چلے گئے تو کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح رونے لگ گیا جس طرح ایک بچہ روتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ اپنی ایڑیوں کو مارتا ہے، اس طرح زار و قطار رونے لگ گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح 10 مہینے کی اونٹنی روتی ہے اس طرح وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ رونے لگ گیا۔ ہر ایک صحابی کا اپنا ایک قول ہے کہ اس طرح رویا یا اس طرح رویا، جو بھی جس نے جو سنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے قدم مبارک ممبر پر رکھ چکے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو روتے ہوئے دیکھا کہ آج میں اس کی طرف نہیں گیا تو وہ رو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے دوبارہ نیچے اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں بجا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، اور وہ جب دایاں ہاتھ پھیرا تو وہ اس طرح چپ ہو گیا جس طرح کسی چھوٹے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے، اس کو کوئی چیز دے کے یا اس کو ہاتھ پھیر کے اس طرح سے کر کے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے وہ ممبر کی طرف تشریف فرما ہو گئے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے کہ جس طرح سے ممبر بنا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے برصغیر کی مساجد ہیں اس میں تو تقریباً ساری مساجد میں 3 یا 4 اس طرح کی جو ہے وہ بنے ہوئے ممبر، لیکن سعودی عرب میں جو بڑی مساجد ہیں جس طرح قباء مسجد ہے، مسجد قبلتین ہے، حرم ہے، حرمین شریفین ہے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، ادھر جو ہے یہ بڑی سیڑھیوں والی جو ممبر ہے وہ کیوں ہے؟ یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے زیادہ سیڑھیوں والا، کیونکہ لوگ مسلمان کافی زیادہ ہو گئے تھے اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کے سارے جمعہ پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر زیادہ سیڑھیوں والا تاکہ سب جو ہیں وہ امام کو یعنی خطیب کو دیکھ سکیں اور وہ خطبہ کا لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اسی طرح جو ہے آج بھی کئی بڑی مساجد میں وہ زیادہ سیڑھیوں والا جو ہے وہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل جو ہے وہ 3 سیڑھیوں والا ممبر جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسجد بنائے یا بنانے کی نیت کرے، یا اگر بنانے کے بعد ممبر کا انتخاب کرے تو وہ کوشش کرے کہ 3 سیڑھیوں والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے جو سلسلہ ہے جمعہ کے متعلق وہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے آپ خود بھی آئیں، اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی آیا کریں، کیونکہ اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں جو کہ گھر میں نہیں سنائے جاتے یا گھر میں نہیں سنے جاتے، یا والدین جو ہیں وہ بچوں کو مساجد میں نہیں لے کے آتے تو ان کو نہیں پتہ لگتا۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح ہم باقی ہسٹوریکل چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں بک سے دیکھ کے یا کوئی اور چیز، کبھی کوئی اور چیز، تو کوشش کریں کہ بچوں کو مسجد میں بھی لے کے تاکہ وہ اس طرح کی جو تاریخی واقعات ہیں وہ سنیں، مسائل سنیں، ان کو بھی علم ہو کہ کس طرح کے کون سا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔